ایک اور چیز بھی ہے, only 20% of Islam is based on the externals. اگر آپ غور کرو, only 20% of Islam is based on the externals and the rest of the 80% is based on the internal. کیا عجیب مصیبت آئی جب پریگمیٹسٹ مسلمان پیدا ہوا اور 50-60 سال بلکہ 100 سال سے مسلسل اخوان المسلمون سے تحریک شروع ہوتی ہوئی تحریک محمدیہ تک پہنچی انڈونیشیا میں. یہاں ہزاروں تحریکات اسلامی مسلمانوں میں پیدا ہوئیں. They were all looking for a revolution. The time was which not come. یہ سب اس انقلاب کی کوشش کر رہے تھے جس کا وقت ابھی اللہ نہیں لایا تھا. So they had to fail. They failed. مگر بدقسمتی سے انہوں نے پوری تعلیمات اسلامی کا رخ ایک ہائی پریکٹیکل پریگمیٹک سائٹ پہ کر دیا, اور جو بنیادی طور پہ 80% اسلام تھا, it was lost to the general مسلمان. وہ جو داخلی انکشافات تھے, داخلی زندگی کو استوار کرنا تھا, وہ جو محبتوں کے رنگ تھے اللہ کے نزدیک, وہ خلوص جو تھا اللہ کے نزدیک, جب شیطان نے یہ کہا کہ اے پروردگار میں تیرے بندے کی ہر طرف سے آؤں گا, میں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آؤں, اس نے کہا ہاں تو آئے گا, میں نے تیرا بھی حق رکھا ہے جہنم میں اور ان کا بھی جو تیرے ساتھ چلیں گے, مگر اتنا یاد رکھ رہے تو اس بندے کا بال بھی کا نہیں کر سکے گا الا عباد اللہ المخلصین, جو میرے لیے ایک ذرہ برابر اخلاص اپنے دل میں رکھیں گے. اخلاص is not a quality or a quantity which can be tested in the external worships. یہ ایک بڑا پیور سا معاملہ تھا جو اللہ اور بندے کے نزدیک تھا. مسلم کی آخری احادیث میں سے ہے کہ جب قیامت کا دن جمع ہوگا اور جب بہت سارے ملائکہ بہت سارے بزرگوں کو اعلیٰ درجے کے صاحب کردار لوگوں کو لے کے جنت کو جا رہے ہوں گے, تو پروردگار کا حکم آئے گا کہ ذرا ٹھہرو, ان کا رخ دوسرا, ان کو جہنم میں پھینک دو. تو ملائکہ عرض کریں گے, تو پریکٹیکل سے لوگ ہیں بیچارے, ساری عمر ان کی انگلیاں ٹوٹ گئی تھیں اچھے عمل لکھتے لکھتے, تو عرض کریں گے اے پروردگار عالم ایسا کیا جو لفظ استعمال ہوئے کہ ہم تو ان کے نامہ اعمال کی نیکیاں لکھ لے کہ شرقن غربن ہمارے کاغذ ختم ہو گئے ہیں, اور یہ کیا کہ آپ فرما رہے ہیں ان کو جہنم پھینک دے. فرمایا ملائکہ میرا اور میرے بندے کا ایک معاملہ ہے جسے صرف میں ہی جانتا ہوں, اور وہ اخلاص ہے. خاتون حضرات, تصوف کی بنیاد اس اخلاص پر ہے. اگر کوئی شخص مخلصانہ اپنے پروردگار کی آرزو کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, اس دن سے وہ صوفی ہو جاتا. اکارڈنگ ٹو, اف یو میک اٹ شارٹ, میں آپ کو ایک مختصر ترین تصوف کی اس اصطلاح کی ایک مختصر ترین ڈیفینیشن دیتا ہوں کہ جب کوئی انسان اینڈ پرٹیکولرلی جب کوئی مسلمان مناسب وقت پر اللہ کو اپنے ذہن کی ترجیح اول قرار دیتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے, تو وہ صوفی ہے. وہ صوفی ہے. بدقسمتی سے آپ معیار کی اعلیٰ ترین قدروں سے تصوف کو ماپتے ہو. آپ جنید بغداد کو دیکھ رہے ہو, آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھتے ہو, آپ خواجہ علی حسری کو دیکھ رہے ہو, شبلی کو دیکھ رہے ہو, معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ رہے ہو. Why don't you see where from they started? آپ آغاز دیکھو نا. اس طرح وہ اچانک بنے بنائے گھڑے گھڑائے صوفی نہیں تھے. سنا ہے کہ خواجہ معین الدین ایک باغ میں چھوٹے سی غلامی کر رہے تھے, پھر ایک درویش وہاں سے گزرا, اس نے کہا کچھ ہے. خواجہ نے درویش کا چہرہ زیبا دیکھا, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, تو ایک تھوڑے سے انگور لیے, دھوئے, صاف کیے, حضرت الشیخ کی خدمت میں پیش کیے. لڑکا آداب والا تھا, استاد کو اچھا لگا, ایک انگور کو چبایا, اس کے منہ میں دیا, دعا دی. 12 برس شوق آوارگی میں گزرے,
تحصیل علم میں گزرے، صحرا نوردیوں میں گزرے، جب معین الدین واپس آیا تو ولی ہند تھا۔ یہ 12 سال آپ کو بھی نصیب ہو سکے۔ اگر صحراؤں سے نہ گزرو تو یونیورسٹیوں سے گزر جاؤ۔ حاصل تو آپ نے تعلیم کرنی ہے، شناخت حاصل کرنی ہے۔ اب کہاں جاؤ گے شناخت کے لیے؟ اب شناخت کہیں نہیں ملتی، اب یونیورسٹیوں میں ملتی ہے۔ اب وہ علوم ختم ہو گئے جو سینہ بسینہ تربیت ذات کرتے تھے، اب تو سائیکالوجی آپ کو ٹریس کر دیتی کہ یہ کمپلیکسز ہیں، ان سے نجات پاؤ، یہ سائیکوسس ہے، یہ نیوروسس ہے، یہ ایگزیبیشن ہے، یہ نارسسزم ہے، یہ انفیریورٹیز ہیں، یہ آپ کی جعلی سپیریورٹیز ہیں، ان سے نکلو گے۔ یہ ٹیبوز ہیں، یہ ٹوٹمز ہیں، ان سے نکلو گے۔ جب ان کی گرفت سے بچو گے تو پھر آپ آزاد ہوگے، پھر آپ خدا کی طرف آگے بڑھو گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اپنے موقف میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں۔